بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کے دن کی ساری برکتیں، رحمتیں اللہ پاک ہم سب کو اس میں سے پورا حصہ نصیب فرمائے۔ آج جمعے کے دن بہت سے لوگوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی، درود شریف کی کثرت کی ہوگی، اسپیشل ذکر و اذکار کیے ہوں گے، صدقات بھی دیے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ یقینی طور پہ جمعے کے دن میں چونکہ اسپیشل دن ہوتا ہے، بہت سے اعمال معمولات بہت سے لوگ ہمارے بھائی بہن کرتے ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے تمام معمولات کو، تمام اعمال صالحہ کو، جو بھی آپ نے آج کے دن اعمال نیکیاں کی ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیمار لوگوں کے لیے دعا ہے، جتنے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو ہر قسم کی بیماری سے، جسمانی، روحانی، ایمانی، قلبی، جتنی بھی بیماریوں کے قسم، ہر بیماری سے ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آلام میں ہیں، کسی اور مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، کسی قسم کی بے سکونی ہے، بے قراری ہے، اور خاص کر کے ہمارے فلسطین غزہ کے بھائی بہن جو اس وقت سخت ترین مشکل سے گزر رہے ہیں، مشکل حالات ہیں، اور ہر گھڑی قیامت کی گھڑی ہے ان پر۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، انہیں فتح مبین عطا فرمائے، ان کے لیے ان کی مشکلات کو اللہ کریم دور فرمائے، اور تمام وہ لوگ پوری امت کی، پورے انسانوں کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ کا کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات کو اللہ پاک آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین یا رب۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالر ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، میرے دو کویشچن ہیں۔ فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، قرآن پاک سے اس نے کر لیا، اکٹھے سجدہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، اگر کسی باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا اور ریسنٹلی فنش ہو گیا ہے، تو سجدہ تلاوت کیا اس کو بھی کرنا پڑیں گے، یا صرف جس نے قرآن پاک فنش کیا جس بچے نے صرف اس کو کرنا پڑیں گے؟ بس یہ دو میرے کویشچن ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، جزاکم۔ دیکھیں، سجدے تلاوت جو ہے نا، جو سجدے تلاوت کرے گا، جتنے لوگ اس آیت کو سنیں گے، سب پر سجدے تلاوت واجب۔ اس لیے تلاوت کرنے والے پر ضروری ہے کہ جہاں وہ تلاوت کر رہا دیکھے آگے پیچھے لوگ اگر ہیں تو آہستہ سے کر لے، تاکہ دوسروں پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو۔ دوسرا سوال کیا آپ نے کہ ایک مرتبہ بھی اس پورا قرآن مجید پڑھ کے ایک مرتبہ بھی پورے سارے سجدوں کو ایک ساتھ کر سکتا ہے، اور سجدہ جب کرے گا تو باوضو ہونا ضروری ہے، چونکہ سجدہ ہے نا، اللہ یہ سجدہ ایک عبادت، پارٹ آف عبادت، تو باوضو۔ اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کے بارے میں اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے، ان کا ہمیں حقیقی دوست بنائے، دشمن نہ بنائے۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ایک بات کرنا چاہتی ہوں جی جی، کہ مجھے آپ بھی اور دوسرے علماء بھی بتاتے ہیں کچھ ظاہر پڑھنے کے لیے، مگر 2-3 دن میں پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں چھوڑ دیتی ہوں، میرا دل نہیں لگتا ہے، تو کیا کچھ پڑھوں جو میں وہ ظاہر پڑھ سکوں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میری بہن، میں عرض کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ میری بہن نے پوچھا ہے کہ میں دعائیں پڑھتی ہوں، وظیفے پڑھتی ہوں، پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ دیکھیں، جو دعائیں ہیں، جو وظیفے ہیں، جو کچھ آپ پڑھتی ہیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمل جو ہے نا، نیکی بے شک تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو، مسلسل، چونکہ چھوڑ دینے سے نہ پھر اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جو کچھ پڑھ لیں، اصل میں ہماری یہاں بڑی مصیبت یہ ہے نا، غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم مثال کے طور پر ہم دعا کر رہے ہیں نا،
تو ہم دعا کچھ دن کرنے کے بعد یہ وسوسہ آتا ہے کہ کیا فائدہ دعا کرنے کا، دعا قبول ہوتی ہی نہیں، میری تو دعا قبول، اتنی دنوں سے میں بیمار ہوں، اتنوں دنوں سے میں بیمار ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا، میرا یہ نہیں ہو رہا، انسان پھر نا ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تکریمہ پڑھ رہا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ دیکھیں ہم تو جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کچھ آپ کو رزلٹ نظر آئے یا نہ آئے، سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے کہ ہر دعا کے ذریعے اللہ پاک کا آپ کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ کیا کم نعمت ہے، یہ کیا کم اس کا ثمرہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات سے آپ کو وابستہ کر رہے ہیں، آپ کو اپنی یاد کی توفیق دے رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بذات خود بہت بڑی عبادت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کر کے کبھی اس فکر میں نہیں پڑا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، چونکہ یہ کیا کم نعمت ہے کہ اللہ پاک مجھے دعا کی توفیق دے رہے ہیں۔ چونکہ دعا کے ذریعے جب بندہ اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ پاک سے بات کرتا ہے، تو اللہ پاک کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، اللہ پاک کی نزدیکی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کا جسے قرب حاصل ہو تو یقینی طور پہ شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ جتنا آپ اللہ پاک سے قریب ہوں گے، قرآن سے قریب ہوں گے، اتنے ہی آپ شیطان اور شیطانیت سے دور رہیں گے۔ سب سے دنیا میں نقد فائدہ میں بتا رہا ہوں، نقد فائدہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی، اس لیے جو بھی پڑھتی رہیں آپ، حدیث میں ہے کہ خیر الاعمال ادومھا وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کو پابندی سے کیا جائے، بے شک تھوڑا سا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کیسے ہیں مزاج شریف؟ الحمدللہ بھائی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی اشفاق عرض کر رہا ہوں لوٹن سے۔ جی جی محترم دعا کی درخواست ہے، میرا بیٹا جو پچھلے 10 سال سے کوما میں ہے، میں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے فون کیا تھا، اور اہلیہ محترمہ بھی بیمار ہیں اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بالکل جی، بالکل دعا ہے، بالکل دعا ہے۔ اللہ پاک اس بچے کو بھی، محترمہ کو بھی اللہ پاک تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان بیماروں کو، ان بیماریوں کے لیے، ان بیماری کو باعث نجات بنا، باعث قرب بنائے، دینداری میں، اپنی محبت میں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنا، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل اشفاق بھائی، بہت اچھا لگا، اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کی محبتوں کا، عنایتوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے فلسطین، غزہ کے بھائی بہن جو اس وقت سخت ترین مشکل سے گزر رہے ہیں، مشکل حالات ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، انہیں فتح مبین عطا فرمائے، ان کے لیے ان کی مشکلات کو اللہ کریم دور فرمائے، اور تمام وہ لوگ پوری امت کی، پورے انسانوں کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ کا کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات کو اللہ پاک آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین یا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔